مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. صدق اللہ العظیم. آج سے ہم ایک اسپیشل سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جو انشاءاللہ رمضان کی راتوں میں پبلش ہوگی، اور اس میں ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ہم قرآن کے مفہوم کو سمجھیں، قرآن کی جو ہدایت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اٹ از این illustrated سیریز اباؤٹ قرآن، جس میں ہم آپ کو ایک جرنی پر لے کے جائیں گے تھرو دا قرآن، اور اس کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں اس کو کھول کے آپ کے سامنے واضح کریں گے. یہ 1 گھنٹے پر مشتمل سیشنز ہوں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک پارہ جو ہے وہ ایک رات میں کور کریں. آج اسی والے سے ایک تعارفی سیشن ہے آپ کے لیے کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن خود اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرتا ہے، اور پھر آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو یہ جواب اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور ہم سب جانتے بھی ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کی اصل حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کو سمجھنے کے لیے، یا یوں سمجھیں کہ اس ریلیشن شپ کو اگر ہم گراسپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایگزامپل ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہوگی. یہ سمپل سی ایگزامپل ہے جس سے آپ اس پورے مفہوم کو سمجھ سکیں گے. کنسیڈر این ایگزامپل آف اے کارپینٹر، یعنی ایک بڑھئی کی مثال آپ لیں. وہ کرسی بناتا ہے. اب اس بڑھئی کا اپنی اس کرسی کے ساتھ ایک تعلق ہے. وہ اس کا خالق ہے، کریٹر ہے، اور اسی وجہ سے خالق کی کچھ صفات یا اس کے کچھ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ آپ کرسی میں دیکھ سکتے ہیں. اگر کرسی اچھی بنی ہوئی ہے تو اس کو دیکھ کے انسان یہ گیس کر سکتا ہے یا جان سکتا ہے کہ جو اس کو بنانے والا بڑھئی تھا یا کارپینٹر تھا وہ بھی ایک اچھا کارپینٹر تھا، اچھا ڈیزائنر تھا. لیکن اگر آپ ان ریالٹی دیکھیں تو اب اس کرسی کا اب ایک جداگانہ وجود ہے، ایک سیپریٹ ایگزسٹنس رکھتی ہے یہ کرسی، اور اسی وجہ سے اب یہ اس کی ذات سے جدا ہے. اور یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں اب جو عزت اور رسپیکٹ بڑھئی کی ہے وہ کبھی بھی کرسی کی نہیں ہو سکتی. ان کے مقام و مرتبے میں اب بہت بڑا فرق واقع ہو گیا ہے. لیکن ایک اور ایگزامپل لیں کہ یہی بڑھئی اگر ایک کتاب لکھتا ہے کہ کرسی بنانے کا طریقہ، جو بھی اس کے پاس نالج ہے اس حوالے سے، اس پہ ایک بک وہ لکھ دیتا ہے، یا پھر وہ کوئی لیکچر ڈلیور کرتا ہے، تو اب اس کے اس لیکچر کا یا اس کے اس کلام کا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اسپیچ کا، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے جو کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، جو اس کا ریلیشن شپ ہے کرسی کے ساتھ. کلام یا اسپیچ جسے ہم کہتے ہیں یہ علم کا اظہار ہوتا ہے. کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ نالج رکھتا ہے تو وہ اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے. جو ایکسپریشن ہے وہ کلام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف جائیں، علم کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو علم جو ہے کسی بھی پرسنالٹی کا ایک ایسا وصف ہوتا ہے جو اس سے آپ جدا نہیں کر سکتے. کوئی بھی شخص کچھ نالج رکھتا ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اس نالج کو وہ ایکسپریس کر دے تو وہ جو اسپیچ ہے یا جو بھی اس کی وہ تصنیف ہے، اس کا بھی اس کے ساتھ ایسی ریلیشن شپ ہے کہ آپ اس کو اس کی ذات سے جدا نہیں کر سکتے.
اور دوسری بات جو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو مقام و مرتبہ، جو رسپیکٹ اس شخص کی ہوگی، وہی رسپیکٹ اس کے کلام کی، اس کی اسپیچ کی، یا اس کی بک کی ہوگی. یعنی یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہم قرآن کو کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو ہم نے بات کی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر بڑھئی نے یا کارپینٹر نے کرسی بنائی ہے، تو اب کرسی کیونکہ اس کی کریشن ہے، اس لحاظ سے اس کی اب ایک سیپریٹ ایگزسٹنس ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی عزت اور رسپیکٹ کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتی جو کارپینٹر کی ہے. یہی معاملہ ہمارا ہے. ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہماری رسپیکٹ وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی جو ہمارے خالق کی ہے. لیکن قرآن مجید کا تعلق ایک خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اور اس حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کا وہی مقام و مرتبہ، وہی اس کی رسپیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ. یہ ہے وہ دینے والی ریلائزیشن کہ جب ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہمیں احساس ہوتا ہے قرآن کتنا عظیم ایک کلام ہے اللہ تعالیٰ. جب قرآن اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہے تو اسی طرح کی مثالوں سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس بات کو سمجھیں قرآن مجید جو ہے اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے کیا مقام رکھتا ہے. کچھ ہم مقامات دیکھ لیتے ہیں قرآن کے اس حوالے سے. جیسا کہ سورہ حشر کی یہ مشہور آیت آپ نے سنی ہوگی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا. یعنی اس کی تاب نہ لا سکتا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تاب نہ لا سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس، لوگوں کے لیے ہم اس طریقے سے مثالیں بیان کر رہے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سوچیں اور غور کریں. پھر ایک اور مقام اس حوالے سے جو بہت اہم ہے وہ سورہ عبس کے اندر آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ قرآن کا اصل مقام کیا ہے، اور اس کے ریلیشن سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کا مقام کیا ہے. یعنی کمپیرزن ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ ومن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. یعنی ان آیات میں جو شان ہے، جو جلال ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہرگز نہیں، یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا کر لے، لیکن تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو فی صحف مکرمہ، یہ تو بہت ہی پاک صحیفوں میں ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ہے وہاں پہ ہے یہ چیز کرتا ہے اصل میں. اور مرفوعۃ مطہرہ، ایسے صحیفوں میں جو بہت بلند ہیں، بہت پاک ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، جسٹ امیجن کہ فرشتے ویسے ہی پاک مخلوق ہیں، لیکن عام فرشتوں کا بھی یہ سمجھ لیں کہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹچ بھی کر سکیں. یہ پریولیج صرف خاص الخاص فرشتوں کو ہے کہ وہ لوح محفوظ کو ٹچ کر سکتے ہیں. یہ ان کے ہاتھوں میں. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کی نسبت سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. اور یہی اللہ نے واضح کیا یہاں پر کہ قتل الانسان ما اکفر، کہ انسان قتل ہو جائے، ہلاک ہو جائے. اس نے کیسے کفر کیا اس کی حیثیت کیا؟ اپنی حیثیت نہیں دیکھتا. من ای شیء خلق، من نطفہ، کس چیز سے ہم نے تخلیق کیا؟ ایک گندے پانی کی بوند سے. ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ایسی چیز سے تخلیق کیا گیا ہے جس کا ذکر بھی وہ محفل میں کرنا گوارا نہیں کرتا، شرم آتی ہے اسے. یہ انسان کی حیثیت ہے، انسان کا یہ مقام ہے. قرآن کو یہ جھٹلاتا ہے. من نطفہ خلقہ فقدر، پھر اسے تخلیق کیا، اس کی تقدیر سنواری. ثم السبیل یسر، پھر دنیا میں آنے کا راستہ اس کا آسان کیا. ثم آتہ فاکبرہ، پھر اسے مارا، پھر اس کا مقبرہ بنایا. اور ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر اسے اٹھایا جب بھی اٹھایا. کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، انسان نے ابھی تک وہ کام نہیں کیا جس کے لیے وہ بھیجا گیا. دیکھیں ہلا دینے والا مقام. بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک مقام جو سورہ واقعہ میں آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بالکل اسی طریقے سے قرآن کی عظمت کو پیش کرتے ہیں اور انسان کی حیثیت بھی اس کو بتاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی.
ستاروں کی جگہ کی میں قسم کھاتا ہوں. اب یہ کیا ہے؟ یہ بڑی حقیقت ہے جو آج ہمارے سامنے اس کی حقیقت کچھ کھل رہی ہے کہ جہاں پہ ستارے جو ہیں وہ کولیپس کر جاتے ہیں اپنے ہی ہجوم میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک بلیک ہول وجود میں آتا ہے. اور یہ بلیک ہول اتنی بڑی مسٹری ہے کائنات کی کہ اس کے سینٹر میں ایک ایسا پوائنٹ ہے جو اس وقت بھی موجود تھا جب کائنات جو ہے وہ نہیں تھی. اور وہ ایک نقطے سے جو ہے جب اس کا جو ہے وہ بگ بینگ ہوا، جیسے قرآن نے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ ایک ایکسپلوژن ہوا تھا، تو اس سے پہلے ایک پوائنٹ آف سنگولیرٹی ہے جسے کہا جاتا ہے سائنس میں. تو بلیک ہول کے سینٹر میں بھی وہ پوائنٹ آف سنگولیرٹی ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس لیے سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں آج. اس حوالے سے بہت بڑے جو ہے پیمانے پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اس پوائنٹ آف سنگولیرٹی کو ہم سمجھ جائیں تاکہ اوریجن آف یونیورس کو ہم سمجھ جائیں. تو خیر اس پہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بہت بڑی قسم ہم نے کھائی ہے. اور واقعی آج کا انسان یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بلیک ہول کتنی بڑی شے ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو جان سکو کہ یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، لیکن بے شک یہ قرآن بہت مکرم، قرآن بہت مکرم ہے. فی کتاب مکنون، یہ وہ لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، وہی بات جو وہاں پہ اس کو تو ٹچ ہی نہیں کر سکتے مگر بہت ہی پاک فرشتے. یعنی یہ اس کا مقام ہے. تنزیل من رب العالمین، ہاں رب العالمین کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہوا. جو مقام اس کا لوح محفوظ کے اندر ہے، جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اس کے تنزل سے اس کے مقام میں کچھ کمی نہیں آئی ہے. یہ وہی رسپیکٹ اپنے ساتھ رکھتا ہے. اب ابھی حاضر حدیث انتم مدہنون، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس کا معمولی بات سمجھ رہے؟ اور وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اس کی قدر کیا پہچانی کہ تم جھٹلاتے ہو اسے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو یہاں پہ انسان کی پھر حیثیت اس کو اللہ نے بتائی کہ موت کے وقت اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کا وہ کن کیفیات سے گزرتا ہے. کہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اچھا تو پھر جب موت حلق تک آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہوتے ہو اس شخص کو جو مرنے والا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس وقت تمہاری بنسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے. اور فرماتے ہیں اللہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اچھا اگر تم سمجھتے ہو تمہیں ڈیپینڈنٹ ہو، تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو واپس تو لوٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. انسان کی بے بسی کا ایسا نقشہ ہمارے سامنے کھینچ دیا گیا ہے. یہ انسان کی حیثیت ہے، یہ انسان کا مقام، اور قرآن کا مقام کیا ہے ہمارے سامنے آ گیا. تو یعنی اسی سے کچھ نہ کچھ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے کیا مقام و مرتبہ رکھتا. پھر یہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک ہی رات میں نازل ہو گیا تھا. یہ ليلۃ القدر کی رات تھی، رمضان کے مہینوں میں وہ رات آئے گی انشاءاللہ. تو جس کا ذکر سورہ قدر میں بھی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اسے ایک قدر والی رات میں نازل کیا. لیکن یہ جو اس کا نزول ہوا تھا یہ دو سٹیجز میں ہوا تھا. یعنی جب یہ لوح محفوظ میں تھا، ادھر سے پھر یہ نازل ہوا پہلے آسمان پر، جس پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث موجود ہے. تو وہاں سے پھر جو ہے رفتہ رفتہ 22-23 سالوں میں پھر وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا نزول ہوتا رہا. تو یہ دو سطحوں میں پھر جو ہے یہ اس کا نزول ہوا ہے. تو جب یہ آسمان دنیا پر تھا، شاید اس وقت کی بات ہے کہ جنات کی نگاہوں نے ایک منظر دیکھا جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جو ہے وہ پیش کر دیا اور محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لیے، جس سے کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کا اصل مقام کیا ہے، کہ وہ کیا بندوبست تھا جو اس وقت ہوا تھا جب قرآن نازل ہوا تھا. آج کل پروٹوکول کی بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر بڑا ذی وقار شخص ہے تو اس کا جی پروٹوکول بڑا ہونا چاہیے. تو قرآن کا کیا پروٹوکول تھا اگر ہم یوں اس معنی میں دیکھیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا اس مقام سے کہ واقعی یعنی قرآن کی جو عظمت ہے، ہم کبھی بھی جو پروٹوکول ڈیزرو کرتا ہے اسے نہیں دے سکتے. یعنی یہ ہمارے بس میں ہی نہیں. تو سورہ جن میں ہی آتا ہے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، جب جنات نے وہ منظر دیکھا آسمان کی طرف تو کیا دیکھتے ہیں کہ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ آسمان جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ کے محافظوں سے بھرا پڑا ہے، اور شہاب ثاقب جو ہیں ان کی بارش ہو رہی ہے، وہ میزائل نصب کر دیے گئے ہیں۔ تو معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام لوح محفوظ سے جو ہے اتار کر اس سے پہلے آسمان پر لکھا گیا، تو معمولی بات تو نہیں ہے، اسپیشل ارینجمنٹ تھی جو جنات، جس کا مشاہدہ جنات نے کیا۔ تو بہرحال اس بات کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے بڑی پھر شاید اور کوئی نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا قرآن کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہاں پہ جو میجورٹی ہے وہ تو اس کو مانتی ہی نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والی ہے۔ پھر جو مانتے بھی ہیں وہ کتنا عمل کرتے ہیں اس کے اوپر؟ بہت کم ہی ہیں جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر جو کفار ہیں وہ قرآن کے ساتھ جو کرتے ہیں، کبھی اس کے خاکے، اس کے جو مصحف ہیں وہ جلا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو شیاطین ہیں وہ اس کے ساتھ پتہ نہ جانے کیا کیا بے حرمتیاں کرتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اور ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوارا کیا اس کا نزول، کیونکہ قرآن کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کم تر دنیا میں اس کو جو ہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ فیصلہ کیا کہ اس کو نازل کیا جائے، تو کوئی بڑی وجہ ہوگی نا آخر، کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا گوارا کیا، یا ان ادر ورڈز یہ کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، اور اسی سے پھر ہم یہ جان سکیں گے کہ قرآن کا پھر ہمارے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے، کیونکہ کسی وجہ سے نازل ہوا ہے نا قرآن، اور اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو اس حوالے سے تو قرآن بالکل واضح ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں، بہت سے مقامات پہ قرآن نے اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک بات پیش کی ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کیا، پیش کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یا سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ پھر اسی صورت میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ بے شک یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ گائیڈنس ہے ہمارے لیے۔ ایک اور مقام پہ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نصیحت آ چکی ہے، اور وشفاء لما فی الصدور، اور اس کے اندر شفا ہے ان بیماریوں کی جو دلوں میں ہیں، اور بہدم و رحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو ہدایت، گائیڈنس اس کا اصل مقصد تھا، اور یقیناً ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے۔ اس دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں تو یہ ایک امتحان ہے ہمارے لیے، اور ہمیں ایک ایسے راستے پر چلنا ہے جو ہمیں اپنی اصل منزل تک ہمیں پہنچا دے، جو کہ جنت ہے، اور وہ جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ وہ صراط مستقیم یہ قرآن ہی واضح کرتا ہے، قرآن مجید ہی آپ کو اس صراط مستقیم پر جو ہے گامزن رکھ سکتا ہے، گائیڈ کر سکتا ہے اس کی طرف۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی گائیڈ ہمارے پاس نہیں ہے جو اس راستے کا پتہ بتاتی ہو۔ اور پھر ان ادر ورڈ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم جتنی بھی ہمارے زندگی کے مختلف گوشے ہیں، چاہے وہ ہمارا انفرادی گوشہ ہے یا اجتماعی گوشہ ہے، ہر سطح پہ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے، ہمیں اپنی ذاتی زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن اس والے سے بھی آپ کو بتاتا ہے۔ آپ نے سوسائٹی کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، قرآن اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہے۔ پھر سوسائٹی کیسے چلانی ہے، ٹھیک ہے، ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ معیشت کیسی ہوگی، اس والے سے قرآن آپ کو رہنمائی کرتا ہے۔ اس ایک سوسائٹی کے اندر سیاست کیسے آپ نے کرنی ہے، اس کا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہوگا، قرآن اس والے سے بھی آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ تو قرآن ایک کمپلیٹ گائیڈ ہے، اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے۔ تو یہی مقصد ہے ان سیشنز کا، کہ ہم اس کی ہدایت پر فوکس کریں اور آپ کو انیبل کریں کہ آپ کس طریقے سے قرآن کو اپنا رہبر اور گائیڈ بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے کہ اسٹے ٹیونڈ ود اس ڈیورنگ دیز رمضان سیشنز، اور ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں تاکہ سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔
لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.